بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس کے دام فریب کے اندر اچھے اچھے لوگ پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر لیتے ہیں، اور دنیا کے عشق اور محبتوں میں پڑھ کر اپنی آخرت سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے مال و متاع اور دولت اور عہدے کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب التاریخ و سیر نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اسحاق نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کی ایک چچا کی بیٹی اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ وہ آدمی اس کا عاشق تھا کہ اچانک وہ مر گئی تو وہ اس کی قبر پر چمٹ گیا۔ کچھ عرصہ وہ وہاں رہا اور اس کی قبر پر رو رہا تھا، تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسحاق تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو میری بیوی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ مر گئی ہے اور یہ اس کی قبر ہے، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک سیاہ رنگ کا غلام باہر نکل آیا، جس کی ناک اور آنکھ کے سوراخوں اور چہرے کے دیگر سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ و عبدہ و رسولہ۔ اسحاق نے کہا کہ اے روح اللہ، یہ وہ قبر نہیں جس میں میری بیوی تھی، وہ قبر تو یہ ہے۔ اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کالے غلام کو کہا، تو جہاں تھا واپس چلا جا۔ تو وہ اس قبر میں مر کر گر پڑا۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا، پھر دوسری قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ تیری بیوی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لے جا۔ تو وہ شخص اس کو ساتھ لے کر چل دیا۔ تو اس شخص کو نیند نے بے قرار کر دیا، تو اس عورت سے کہا کہ تیری قبر پر جاگتے رہنے نے مجھے مار ڈالا ہے، اور اپنی نیند اور آرام کو میں نے قربان تک کر دیا ہے، اب میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آرام کر لو۔ اس شخص نے اپنا سر اس کی ران پر رکھا اور سو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا وہاں سے گزرا، جو بہت ہی خوبصورت اور اچھی حالت والا تھا اور بہترین گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو اس کو چاہنے لگی اور دوڑ کر اس کی طرف چلی گئی۔ جب اس شخص نے اس کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی اس کا خیال جم گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس لڑکے نے اس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا۔ اس عورت کا خاوند جب بیدار ہوا تو اس کو وہاں پر موجود نہ پایا۔ وہ اس کو تلاش کرنے لگا اور اس کے گھوڑے کے نشانات کے پیچھے چل دیا اور آخر کار ان دونوں تک پہنچ گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری بیوی اور میرے چچا کی بیٹی ہے، لہذا اس کو مجھے واپس کر دو۔ اس عورت نے اس سے اجنبیت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تو میری بیوی اور چچا زاد ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تم کو نہیں جانتی، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ کیا تم میری لونڈی کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ وہ ابھی جھگڑ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو اسحاق نامی اس بندے نے کہا، اے روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ تو وہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں، اور بادشاہ کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے تم کو دیا تھا ہم نے واپس لیا۔ تو وہ فوراً مر کر گر پڑی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو شخص چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے کافر مارا تھا پھر اس کو زندہ کیا تو مسلمان کر کے مارا، تو وہ اس سیاہ غلام کو دیکھے، اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو مومن مری تھی پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر کر کے مارا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اور اسحاق اسرائیلی آدمی نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس عورت کو کفر کی حالت میں مرنے کا اس لیے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کی بات پر قسم کھا کر انکار اور ان کو جھوٹا قرار دینا یہ گویا کہ ایک موجب کفر چیز ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے متعلق کہا کہ مری تو مومن، پھر واپس زندہ ہوئی اور پھر کفر کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ سامعین گرامی، یہ واقعہ سن کر ہمیں دنیا کی فانی محبتوں کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج
لوگ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں۔ یہ مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ حسن و جوانی، یہ خوبصورتی اور یہ خوش عیشی یہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، اور آپ کے وہ لوگ، آپ کے وہ دوست، آپ کے وہ محبت کرنے والے، آپ کے وہ چاہنے والے اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ آپ کے حالات اچھے ہیں۔ جیسے ہی آپ پر کچھ حالات آئے، آپ کے حالات خراب ہوئے، آپ مشکلات میں پھنسے، آپ مفلسی اور قلاشی کا شکار ہوئے، تو یہ محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ لہٰذا دنیا کی محبتوں میں پڑنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے مزین کریں، اپنے دلوں سے دنیا کی عظمت اور دنیا کی محبتوں کو نکال کر آخرت کی فکر اور اللہ اور اس کے پیاروں کی محبت کو پیدا کریں۔ اور یہ آخرت کی محبت ایسی ہے، یہ اللہ والوں کی محبت ایسی ہے، یہ اللہ کی محبت ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے جس میں بے وفائی اور جفاکاری کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں سے دنیا کی عظمتیں اور محبتیں نکال دے، اور اپنی اور اپنے رسول اور اپنے نیک بندوں کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔